اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنا علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 11 سے آج ہم پڑھیں گے۔ آیت نمبر 3 سے 10 تک جو ایک طویل موضوع ہم نے پڑھا، اخلاق کے اعتبار سے جو برتری بتائی گئی اور اخلاق میں کمی کے جو اسباب گنوائے گئے اور عقیدہ آخرت کی جو اہمیت واضح کی گئی، یہ سب کچھ ایک تمہید تھی اس موضوع کی جب شروع ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ولو اگر، یعجلو جلدی کرتا وہ، عین جیم لام اجلت عام اردو میں استعمال کرتے ہیں، مہر معجل اور موجل کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ موجل تو واو سے ہوتا ہے، معجل اسی سے ہوتا ہے۔ نہیں، وہ جیم عین لام ہے، وہ جا علا ہے، جیم عین لام ہے، اور عین جیم لام جو ہے اس سے ایجل اور اوجل ہوتا ہے۔ ایجل تو بچڑے کو کہتے ہیں، وہ بھی اسی لیے کہتے ہیں، وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں، اور جو ہے اجلت کا لفظ پھر اس سے بنتا ہے، اور عام ہم اسے اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ یعجلو وہ جلدی دے، جلدی کرے، یعجل اللہ اللہ جلدی کرے، للناسی لوگوں کے لیے، الشر برائی کو، شین رے سے ہے، برائی کو، بری باتوں کو، شر اصل میں خرابی ہوتی ہے نا۔ استجالہم جلدی مانگنا ان کا، یہ بھی عین جیم لام سے ہی ہے، جلدی مانگنا ان کا، استجالہ جلدی مانگنا، ہم ان کا، بالخیری بھلائی کی طرح، لا لازمن قضیہ پوری کر دی جاتی، فیصلہ کر دیا جاتا، قضا سے ہے کاغذات، یہ فیصلہ کرنا، پورا کرنا، الیہم ان کی طرف، اجلہم ان کی مدت، حمزہ جیم لام، اجل عرصے کو، مدت کو کہتے ہیں، اسی لیے موت کو بھی اجل کہتے ہیں، اجلہم ان کی مدت۔ اگر اللہ انسانوں کی برے اعمال کا بدلہ بھی اجلت کے ساتھ دے دیتا، اسی طرح جس طرح وہ اپنے لیے خیر اجلت کے ساتھ مانگتے ہیں، جلد بازی کے ساتھ مانگتے ہیں، تو ان کا زمانہ پورا ہو چکا ہوتا یا مہلت عمل ختم ہو چکی ہوتی۔ اللہ رب کریم کے قانون میں یہ اصول ہے کہ کسی کی برائی پر فوری پکڑ نہیں کی جاتی، اسے مہلت دی جاتی، اور اس مہلت میں اسے بار بار میسیجز ملتے رہتے۔ اگر مہلت کے درمیان ملنے والے میسیجز سے وہ سبق نہیں سیکھتا اور زیادہ سرکشی اختیار کرتا ہے تو پھر اسے ڈھیل دے دی جاتی، تب بھی فوری پکڑ نہیں کی جاتی۔ اور اگر اس کا شر اتنا بڑھ جائے کہ باقی انسانوں کے لیے بڑے پیمانے پر مہلک ہو، تو پھر اللہ جس مناسب سطح پر سمجھتے ہیں جا کر اسے کھینچتے ہیں، اور بعض اوقات کسی کو کھینچا ہی نہیں جاتا، چھوڑ ہی دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بعض لوگ یہ غلط مطلب نکالتے ہیں کہ کوئی پوچھ نہیں ہونی، کوئی حساب نہیں ہونا، اور ہم اسی لیے پیدا کیے گئے ہیں کہ اپنی من مرضی کی زندگی گزاریں اور دنیا سے چلے جائیں۔ اب اس اعتبار سے ہی اللہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں سورہ یونس جب اتری ہے تو اس سے پہلے مکہ میں شدید قحط نازل ہوا، جس کا ذکر سورہ دخان میں بھی آتا ہے۔ قحط کے مارے یہ عالم تھا کہ فضا میں اس طرح گرد تھی کہ دھواں دھواں محسوس ہوتا تھا، اور قریش کے اکابرین بھی جو ہیں ان کے غرور اور تکبر میں بڑی حد تک کمی آ گئی تھی، یہاں تک کہ اس عرصے میں انہوں نے کافی حد تک اپنی مشرکانہ سرگرمیاں بھی کم کر دی تھی، اور اللہ سے قحط کے دور ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اور پھر آخر کار ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی
کہ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے بارش برسائے. یعنی دو باتوں کو انہیں تسلیم کرنا پڑا مجبور ہو کر. بے شک کھل کر نہیں کیا، انڈائریکٹ کیا، لیکن کرنا پڑا. ایک یہ کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، مالک وہی ہے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کے لیے دعا کی بلکہ انہیں کچھ مالی مدد بھی دی. پھر قحط دور ہو گیا، اور جب قحط دور ہو گیا تو وہی ہو گیا، وہی پلٹ آئے جیسا ہم کرتے ہیں سارے انسان. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم ان حالات میں سے گزری اور پھر اپنی اسی روش پر پلٹ آئی. اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ اگر ہم پر عذاب لا سکتے ہو تو لے آؤ، انتظار کس بات کا کر رہے ہیں. اور اس طرح کی باتیں یہ بڑی فریکوینٹلی آپ سے کرتے تھے کہ جس عذاب کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو لے آؤ. آپ کو یاد ہے نا ابو جہل جب بدر کے لیے بھی نکلا تھا تو یہ دعا مانگ کر نکلا تھا کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم میں سے ایک بھی واپس نہ آئے، اور اگر یہ غلط ہے تو ان کا خاتمہ کر دے. تو اللہ نے دعا قبول کر لی. اب یہی بات یہاں بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ جو بار بار یہ چیلنج پیش کرتے رہتے ہیں، اور چیلنج پیش کرنے پر جب عذاب نہیں نہ آتا تھا تو ان کے حوصلے بڑھتے تھے نا کہ اگر یہ سچا ہوتا تو عذاب لے آتا. اب اس کا جواب دے رہے ہیں اللہ کریم کہ بات یہ ہے کہ کسی کے مانگنے سے عذاب نہیں آتا، سزا نہیں آتی. یہ اللہ کریم کا سیٹ سسٹم ہے. جیسے فرض کریں کہ کوئی شخص جائے اور کہے کہ میں نے قتل کیا ہے اور مجھے پھانسی دے دے، یعنی اعتراف جرم کر لے، تو کیا پولیس والے پکڑ کر ہینگ کر دیں گے؟ نہیں. وہ اس کے بیان کی تفتیش کریں گے، چیک کریں گے. وہ 1000 بار کہے، وہ قرآن اٹھا لے. ہمارے یہاں حلف قرآن پر اٹھاتے ہیں نا، حالانکہ یہ غلط ہے، لیکن قرآن پر حلف اٹھا لے تب بھی اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. کسی کا خود اقرار کرنا، اعتراف جرم کرنا عدالت میں سزا کا باعث نہیں بنتا. اس کے لیے شواہد اور ثبوت چاہیے ہوتے ہیں. تو وہ پھر شواہد اور ثبوت تلاش کریں گے، اور فرض کریں ثبوت مل بھی جائیں گے تو پھر بھی پولیس کیا کرے گی؟ کچھ نہیں نا. پولیس تو صرف اسے عدالت میں پیش کرے گی، کسٹڈی میں رکھے گی. عدالت شواہد اور دلائل اور ثبوت دیکھنے کے بعد فیصلہ کرے گی کہ آیا یہ بندہ قاتل ہے یا نہیں. اور اگر قاتل ہے بھی تو اسے عمر قید ملنی ہے، اسے سزائے موت ملنی ہے، یا بعض قتل ایسے حالات میں تھے جیسے سیلف ڈیفenس وغیرہ میں اس پہ تھوڑی بہت سزا دے کر معاف کر دیا جاتا. تو یہ سارا کچھ پھر منحصر ہوتا ہے ان حالات پر. پھر ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے، جو مقتول ہے اس کے ورثاء اگر معاف کر دے یا وہ دیت طلب کر کے چھوڑ دے. تو یہ ساری چیزیں ہیں نا، یہ قانون ہے. اس طرح نہیں ہوتا دنیا کے قانون میں بھی کہ ادھر جرم کیا ادھر آ کے وہ گردن کاٹ کر پھینک دی. ایسے نہیں ہو سکتا. قانون کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. تو اگر دنیا کے قانون کے پروسیجر ہیں تو اللہ کے قانون کا کوئی پروسیجر نہیں ہے. بالکل ہے. اور وہ پروسیس یا پروسیجر یوں ہوتا ہے کہ اللہ کریم سب سے پہلے تو اول گناہوں پر نہیں پکڑتے. ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک مجرم لایا گیا، چور لایا گیا. تو اس نے کہا کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دے، میری پہلی چوری ہے، آئندہ نہیں کروں گا. انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اس لیے کہ اللہ پہلی غلطی پر کسی کو بے نقاب نہیں کرتا. تو بہرحال اس کو قید میں رکھا گیا اور تحقیق وغیرہ ہوئی. تو تحقیق سے پتا چلا کہ وہ 14 مرتبہ چوری کر چکا تھا. انویسٹیگیٹ کیا گیا نا تو پتا چلا وہ 14 مرتبہ پہلے چوری کر چکا تھا. ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ کی ہو. جن کے ثبوت وغیرہ ملے تو وہ 14 چوریاں تھیں. تو کسی کو بھی پہلی غلطی پر کوئی اللہ کریم نہیں پکڑتے. ہم نہیں پکڑتے. آپ دیکھیں بچہ پہلی دفعہ اگر جھوٹ بولتا ہے یا چوری کر لیتا ہے، سم ٹائم بچے بچپن میں کرتے ہیں، کسی کی چیز اٹھا لی، کسی کی بک اٹھا لی، کسی کے پیسے اٹھا لیے، تو آپ پہلی دفعہ میں ماں باپ اور استاد دونوں ہی سزا نہیں دیتے، سمجھاتے کہ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، غلطی سے ہو گیا ہوگا، ہے نا. اور پھر اگر وہ اس کو دہراتا ہے پھر بھی سمجھاتے. کچھ مرتبہ آپ سمجھاتے ہی رہتے، پھر اس کے بعد ہلکی پھلکی سزا دیتے. پھر بھی باز آئے تو پھر آپ سنجیدہ ہوتے ہیں کہ یہ بار بار کیوں کر رہا ہے. پھر آپ بعض اوقات سخت سزا دیتے ہیں، بعض اوقات کاؤنسلنگ کرواتے ہیں، یعنی مختلف آپ پھر ریمیڈیز اختیار کرتے ہیں. بالکل اسی طرح اللہ کا بھی قانون ہے
اور یاد رکھیں انسان اللہ کی فطرت پر ہے، تو ہم جو کام فطری طریقے سے کرتے ہیں نا، پوری دنیا میں فطرت پر وہ چل رہی ہیں چیزیں، انہی میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ کریم نے یہ اصول رکھا اور اسے ہی فطرت بنایا کہ پہلی غلطی پر اللہ کسی کو نہیں پکڑتے، چند غلطیوں کو تو اللہ ویسے ہی نظر انداز کر دیتے، اور ہلکا پھلکا یعنی ضمیر کی آواز، گھر والوں کا ٹوکنا، انہی سے انسان سدھر جاتا ہے، نارمل ہر انسان۔ پھر اگر وہ اس پر نہیں سدھرتا تو پھر اسے لیسنز دیے جاتے، یعنی ہلکے پھلکے ایسے اللہ کی طرف سے سبب بنتے ہیں، بیماری یا نقصان یا پریشانی، جس میں انسان بیٹھ کر یہ غور کرے کہ کیا اللہ مجھے پکڑ رہے ہیں، مجھے سمجھانے کے لیے یہ آزمائشیں آ رہی ہیں۔ پھر اگر انسان ان میں بھی ڈٹائی دکھاتا ہے، جیسے کفار مکہ نے دکھائی، یا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے دکھائی، کیونکہ وہ بہت واضح تھا، ان پر 9 مختلف نشانیاں اتری تھی نا، جن میں سے 7 وہ عذاب تھے جو ان پر ایک ایک کر کے آئے، اور جب عذاب ٹل جاتے تھے تو وہ پھر دوبارہ سے شرک پر آ جاتے تھے، اور جب عذاب کی سختی آتی تھی تو کہتے تھے کہ موسیٰ ہمارے لیے دعا کر، اور اگر یہ عذاب ٹل جائے گا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اگر وہ ایسا ہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان آزمائشوں کو مذاق کے طور پر لیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، ان کو بھی سرکشی کا ذریعہ بناتے ہیں، تو پھر اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑتا ہے، ڈھیل دے دیتا ہے۔ اب میسیجز اس ڈھیل کے دوران بھی ملتے رہتے ہیں، لیکن ڈھیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سمجھانا بجھانا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارا کوئی بچہ اللہ نہ کرے سرکش ہو جائے، اور اتنا سرکش ہو جائے کہ بس سے باہر ہو جائے، اور اگر کچھ کہیں تو لڑنے مرنے پر اتر آئے گھر میں بھی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے چھوڑ دیتے ہیں نا اس کے حال پر۔ لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہم اس کے لیے کرتے ہی رہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعائیں کرواتے ہیں، ماں باپ عمروں پہ چلے جاتے ہیں، جی وہاں جا کے دعا کریں گے۔ وہ کوششیں جو ہے نا بیک دا سٹیج وہ چلتی رہتی ہے، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا کہ عام بچہ اگر غلطی کرتا ہے جس سے ہم متعلقہ ہے تو ہم اسے روکتے ہیں، نہ مانے تو ایک آدھ تھپڑ لگا دیتے ہیں، وہ والا جو ہے ذمہ وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو۔ اسی طرح اللہ کریم بھی ڈھیل دیتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے کہ اللہ پھر وہ جو ٹھوکریں لگا رہے ہوتے ہیں نا کہ جاگ جا اٹھ جا، وہ چھوڑ دیتے، اسے چھوڑ دیتے جدھر جانا جا، لیکن وہ بیک دا سٹیج کام پھر بھی چلتا رہتا ہے۔ مختلف واقعات، مختلف افراد کہیں نہ کہیں میسیجز دیتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو ڈائریکٹ اس کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہوتی ہے نا سمجھانے کے لیے، وہ رک جاتی۔ یہی اللہ رب العالمین ارشاد بھی فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ حد سے بڑھ جاتا ہے اور مصیبت میں بھی اس کا دل نہیں جھکتا اور وہ عاجزی اختیار نہیں کرتا، تو پھر ہم اس سے مصیبتیں دور کر کے اسے خوشحال کر دیتے ہیں، اتنا کہ وہ سب کچھ بھول جاتا، اور آپس میں وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم پر برا وقت آیا تو کیا ہوا، ہمارے باپ دادوں پر بھی تو آیا کرتا تھا۔ تو جب وہ خوشی میں مست ہو جاتا ہے تو پھر ہم اسے یکلخت کھینچ لیتے۔ اسی بات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ اگر کسی شخص پر نافرمانی کے باوجود نعمتیں آ رہی ہوں تو اس پر رشک نہ کرو، بلکہ اس سے عبرت پکڑو۔ اللہ نے اسے ڈھیل دے دی۔ ڈھیل دینا ہے ایک طرح سے آگ کر دینا کہ جاؤ جہنم میں جاؤ، جیسے ایک سٹیج پر آ کے ماں باپ کہتے ہیں نا، اللہ نہ کرے لیکن ایسا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جاؤ جہاں جانا ہے، جہاں سینگ سماتے ہیں چلے جاؤ، آخر کو تو میرے پاس ہی آؤ۔ تو یہ مہلت بھی جو ہے نا یہ بھی وقفہ ہی ہوتی ہے، اور مہلت کے بعد ڈھیل دے دیا جانا، چھوڑ دیا جانا۔ بظاہر تو اللہ چھوڑ دیتے ہیں، مگر اس دوران بھی انڈائریکٹ میسیجز ملتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ دنیا میں باقی لوگوں کا سلسلہ تو نہیں نا رکتا، تو عبرت کی بہت ساری مثالیں اپنی زندگی میں نہ صحیح دوسروں سے مل رہی ہوتی ہیں، اس میں بھی کوئی پلٹ آئے تو پلٹ آئے، پابندی کسی پر نہیں ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ فتح مکہ کے بعد بھی کئی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ان کو پھر آخری موقع دے دیا گیا، حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج کرنے سے پہلے 9 ہجری میں اعلان کر دیا گیا کہ جو لوگ ابھی تک اسلام نہیں لائے ان کے پاس یہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا مسلمان ہو جائیں یا عرب چھوڑ کے چلے جائیں، ورنہ قتل کر دیے جائیں۔ تو اس آخری وارننگ پر جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا اسلام بھی قبول کر لیا گیا نا، ٹھیک ہے درجات تو وہ نہیں ہو سکتے مگر معافی تو مل گئی۔ تو آخر وقت تک پھر اللہ رب کریم موقع دیے رکھتے ہیں، پھر اللہ کسی کو دنیا میں سزا دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے، کیونکہ دنیا دار الجزا تو ہے ہی نہیں، وہ اصل میں سزا نہیں ہوتی، وہ اعمال کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے۔ بعض کے سامنے آتا ہے، بعض سے اللہ اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ وہ نتیجہ بھی اس کو نہیں دکھاتے، بس اٹھا لیتے ہیں، وہ سب کچھ اس کی آخرت کے لیے پینڈنگ کر دیا جاتا ہے۔ تو
دنیا میں اچھائی برائی کا معیار جو ہے وہ آخرت کے لیے کوئی ویلیو نہیں کرتا. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جس طرح یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ ہمیں اچھائی ملے، ان کے جیسے قحط میں انہوں نے دعائیں مانگی خود بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی ابو سفیان نے کہا کہ بھئی اب آپ ہمارے لیے دعا مانگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی جس کے نتیجے میں اللہ نے قحط کو دور کر دیا. تو جس شدت سے یہ دعا مانگ رہے تھے اور جتنی جلدی اللہ نے دعا قبول کی، اگر اللہ اسی طرح ان کی یہ دعائیں بھی قبول کر لیتا کہ عذاب آ جائے عذاب آ جائے، اور عذاب آ جاتا تو ختم ہو جاتے. لیکن اللہ کو کوئی جلدی نہیں. جیسے ہم بیماری میں دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہ صحت دے، اللہ صحت دے، اللہ چند گھنٹوں میں ہماری بیماری دور کر دیتے اور صحت دے دیتے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اور جب ہم اپنے بچوں کو بدعائیں دیتے نا کہ مگرو لے جا، مر جا، دفع ہو جا، ہے نا، تو ہی مر جا، تو اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتے. اور اگر کر لیں تو ہم ہی روئیں. تو یہ بھی اللہ کی محبت ہے ہمارے ساتھ. اللہ ہماری بری باتوں کو، بری خواہشوں کو، بری عادتوں کو قبول نہیں کرتے. اور بہت دفعہ ہم زندگی میں ایسی اپنے لیے بد دعائیں یا خواہشیں کرتے ہیں جن پر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کاش میں نے ایسا نہ کیا. تو لہٰذا اللہ کریم کہتے ہیں کہ میں برائی کا بدلہ دینے میں جلدی نہیں کرتا، تمہاری خیر کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور تمہاری بری دعاؤں کو، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے مانگی گئی بد دعاؤں کو میں نظر انداز کر دیتا، میں انہیں ویلیو نہیں کرتا. اور برے اعمال کا نتیجہ بھی میں فوری نہیں دیتا، اچھے اعمال کا فوری دیتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا. برے اعمال کا نتیجہ میں فوری نہیں دیتا. یہ بھی اللہ کی انسانوں پر رحمت. ٹھیک ہے. اب یہ اس شبے کا بھی ایک طرح سے جواب ہے کہ بھئی آخرت ہے اور جزا سزا ہے تو برے کو پکڑ کیوں نہیں لیا جاتا. تو ایسے نہیں ہے کہ فوراً وساؤ اور پکڑ لو اور ڈال دو جہنم میں. وہ سب تو ہونا ہی ہے اپنے وقت پر. اس دنیا میں مہلت ملے گی، ہر کسی کو سنبھلنے کے امکانات دیے جائیں گے. کوئی سنبھلنا چاہے تو سنبھل جائے. فاتو نظرو چھوڑ دیتے ہیں نون زیرے، الذین ان لوگوں کو، لا نہیں، یرجونا جو امید رکھتے، لکا انا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، تو غین یہ، یا مہون وہ اندھے ہو رہے ہیں، عین میم ہے اندھا ہونا. آپ یہ لفظ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. فنظر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، اور وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور سرکشی میں اندھا دھند بھاگے جا رہے ہیں، انہیں ہم ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں. یعنی پہلا مرحلہ تو سمجھانے کا ہوتا ہے افراد کے ذریعے، ضمیر کے ذریعے. دوسرا مرحلہ سزا کے ذریعے سمجھانے کا ہوتا ہے، یعنی آزمائشیں آتی ہیں طرح طرح کی، اور اگر ان میں بھی سرکشی برقرار رہے تو پھر آخری مرحلہ آتا ہے ڈھیل دے دیے جانے کا، چھوڑ دیا جاتا ہے. اب اگر بعض آتے ہیں تو آئیں اور نہیں آتے تو ان کی مرضی. وَإِذَا جب مسا چھوتا ہے، میم سین سین، الانسانہ انسان کو، مسل انسانہ جب انسان کو چھوتا ہے، الضر ضرر برائی تکلیف، دعانا پکارتا ہے ہم کو، دال عین واو دعا سے ہے، لی جنبہ اپنی کروٹوں کے بل، جیم نون بے، جنب ہوتا ہے کروٹ، اجتناب اسی سے ہے. اجتناب برتنا کیا ہوتا ہے؟ پہلو پھیر لینا، منہ پھیر لینا، کسی کو دیکھنا اور منہ موڑ لینا، تو کروٹ ہی لے لیتے ہیں نا. اور جانب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی طرف رخ کرنا، تو ہم اس طرف ہی پہلو موڑتے ہیں نا جس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو یہ جانب جناب وغیرہ اسی سے ہے. لی جنبہ اپنی کروٹ پر، او یا قائدن بیٹھے ہوئے، یعنی کروٹ کے بل کیا ہوتا ہے؟ لیٹنا، لیٹے ہوئے، او قائدن بیٹھے ہوئے، او قائمن کھڑے کھڑے. فا پھر، لما جب، کشفنا ہم ہٹا دیتے ہیں، کاف شین فے کشف ہوتا ہے کھولنا ہٹانا، کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں، انہو اس پر سے، ضرہ اس کی تکلیف اس کا ضرر، مرہ چلا جاتا ہے، کا ان گویا کہ، لم نہیں، یدعونا پکارا تھا اس نے ہم کو، الی ضر مصیبت میں، مسہ جو اس کو پہنچی تھی.
وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، دعانا لِجَنبِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا، تو وہ لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، پھر جب ہم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہیں، مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ، تو وہ اس طرح منہ پھیر کر چلا جاتا ہے گویا کہ اس نے کبھی مصیبت میں ہمیں پکارا ہی نہیں تھا جو اسے پہنچی تھی. یعنی جب پریشانی آتی ہے تو کیسے پکارتے ہیں؟ ہر وقت ہم بھی یہی کرتے ہیں نا. بیمار ہوتے ہیں تو بیڈ پہ پڑے ہوئے بھی اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اللہ صحت دے دیتے ہیں تو وہی ہم اور وہی خرمستیاں. اسی طرح کوئی پریشانی آتی ہے تو اٹھتے بیٹھتے لیٹے کھانا بناتے کام کرتے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، اور جب وہ مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں اللہ کو، اللہ کے احکامات کو. یہی اللہ بتا رہے ہیں. تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ سرکشوں کا. مصیبت میں اللہ یاد آیا اور آسانی میں اللہ کو بھول گئے. اب یہاں پر آپ ایک بات نوٹس فرمائیے، یہ اللہ کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ کفار کے بارے میں، کہ کفار مکہ پہ جب مصیبت آتی ہے تو مجھے پکارتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے، جب ٹل جاتی ہے تو مجھے بھول جاتے ہیں. اس سے پہلی بات کیا ثابت ہوئی؟ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے. دوسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جب حقیقتاً مصیبت میں پڑتے تھے نا تو پھر صرف اللہ کو پکارتے تھے، بخوبی جانتے تھے، صرف اپنے آبا پرستی کے چکر میں چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. اور جب مصیبت ٹل جاتی تھی پھر اپنے شرک پر لوٹ آتے تھے. ان کا عمومی رویہ یہی تھا، اور یہاں خاص طور پر وہ قحط والے قصے کو مینشن کیا جا رہا ہے. ہم ان سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ ہم پر مصیبت بھی آتی ہے تو ہم درباروں کا رخ کرتے ہے نا. وہ اس معاملے میں تو چلو ہم سے بہتر تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو لہٰذا اللہ کے سوا کوئی مصیبت دور کرنے والا نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے اچھے وقت میں اللہ کو یاد رکھو، تمہارے برے وقت میں اللہ تمہیں یاد رکھے. اچھے وقت میں کیسے یاد رکھیں اللہ کو؟ اللہ کے احکامات نبھائیں، نمازیں ادا کریں، فرائض ادا کریں، اللہ نے مال دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور اللہ کی حدود کو قائم رکھیں. یہ ہے اللہ کو یاد رکھیں. تو جب برا وقت آتا ہے تو پھر اللہ کریم اپنے بندے کو نہیں بھولتے. کذالک، اسی طرح، زکینا، خوبصورت بنا دیا گیا، زینون، زین، خوبصورتی، زینت اسی سے ہے، للمسرفین، حد سے بڑھنے والوں کے لیے. سین ریفے ہے اس کی روٹ. اسراف ہوتا ہے حد سے بڑھنا، اور مسرف ہوتا ہے حد سے بڑھنے والا. اسی لیے پیسے بھی حد سے زیادہ خرچ کرنے والے کو مسرف، اور خرچ کرنے کو اسراف کہا جاتا ہے. تو وہ ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں اس کے لیے. بنیادی طور پر کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنے والا، بے اعتدال افراد، ان کے لیے مسرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ماں جو کانو تھے یا ملون وہ کرتے، اسی طرح خوبصورت بنا دیا گیا ہے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال کو. کیسے بڑھتے ہیں حد سے؟ جب خوشی آتی ہے تو قوانین بھول جاتے، جو کل ہی ہم بات کر رہے تھے، ساری زندگی کا عمل بھول جاتے، اور شادی بیاہ کے موقع پر ہر حد توڑ دیتے. اسی طرح جب موت آتی ہے تو غم میں ہر حد توڑ دیتے، بھول جاتے ہیں کہ حدود و قیود کیا ہے. اللہ اولاد دیتا ہے تو خوشی میں ہر حد توڑ دیتے. بس اسی طرح علی رضی اللہ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ انسان کے مزاج کا پتہ خوشی، غم اور غصے کی حالت میں چلتا ہے، اور یہ سچ بھی ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مدبر افراد جن کے بارے میں آپ کی بڑی اچھی رائے ہوتی ہے، بڑے ہائی پر ڈسٹل پنے رکھتے ہیں، تو خوشی میں وہ دیوانے ہو جاتے ہیں اور بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا یہ بندہ بھی ایسا ہے. اور بڑے بڑے سنجیدہ افراد موت کے موقع پر بیٹھ کر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ جی ساڈا ہی کار لبیا سی، اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ اچھا یہ وہی بندہ ہے. لہٰذا یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، دیکھا جاتا ہے کہ خوشی میں کیا کرتے ہیں، غم میں کیا کرتے ہیں، پریشانی میں کیا کرتے ہیں. تو جو لوگ حد سے بڑھتے ہیں وہ اپنے اعمال کو جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے. جیسے یہی لے لیں کہ شادیوں بیاہوں کے موقع پر اچھل اچھل کر بھنگڑے ڈالنا، ناچنا. تو پوچھا جائے تو کہتے ہیں لوگ خوشی کا اظہار بھی نہ کرے بندہ کھل کر. خوشی کا اظہار ہی ہے نا ناچنا، تو خوشی کا اظہار بھی نہ کرے بندہ خوش ہو کر. تو یہ جو ہے جاہلانہ سوچ ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی خوشی کی تو کیا کرتے تھے؟ نفل عبادت نہیں کرتے، نفل نماز نہیں پڑھتے تھے، سجدہ شکر ادا کرتے تھے۔ ویسے نفل نماز پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر ادا کرتے تھے، کیونکہ جب خوشی آتی ہے تو ساتھ کچھ مصروفیت لاتی ہے۔ پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے بامقصد انسان تھے، فوکسڈ تھے، ہماری طرح تو نہیں تھے آپ کہ اب جی بیٹی کی شادی آ گئی یا بیٹے کی شادی آ گئی ہے تو 6 مہینے اب ہم نے اسی میں بزی رہنا ہے کہ جی ہماری بہت بڑا کام ہے، تو نہ ہم قرآن کلاس میں آ سکتے ہیں، نہ ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ ہم پڑھا سکتے ہیں، ہم نے تو شادی کرنی ہے۔ آپ خوشیاں ان کو نہیں قرار دیتے تھے، اگرچہ یہ خوشیاں ہیں زندگی میں لیکن اس معنی میں نہیں، بس ایک آدھ دن کی تقریب ہو گئی، ایک آدھ گھنٹے کی بلکہ، اور بس معاملہ ختم۔ خوشیاں تھی مقاصد میں کامیابی، کسی جنگ سے فاتح لوٹے ہیں صحابہ، کسی مشن سے کامیاب واپس آئے ہیں، تو جب آ کر بتاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے خوشی کی خبر پاتے سجدہ شکر ادا کرتے، پھر صحابہ سے اس کی رپورٹ لیتے اور فردر کام میں مصروف ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، اور جب مصیبت آتی تو کیا کرتے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سجدہ ادا کرتے، ٹھیک ہے، ایک سجدہ ادا کرتے، تو اسے سجدہ شکر کہتے ہیں۔ سجدہ اسی طریق پر ہوتا ہے اور اس میں اللہ کی ثنا ہی پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ شکر گزاری کے لیے خصوصی طور پر کیا جاتا ہے، اسے سجدہ شکر کہتے ہیں۔ شکر کے ویسے آپ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہی ہوں اس لیے میں نے آپ کو کلیئر کیا کہ آپ نفل نہیں پڑھتے تھے، لیکن اگر کوئی نفل پڑھتا ہے 2 رکعت یا 4 رکعت جیسے جس کا دل چاہتا ہے بطور شکرانہ، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، ضرور پڑھی۔ اور جب آپ پریشان ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں جب آپ کو کوئی پریشان کن خبر ملتی آپ فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے، تو کیا فرق ہے دونوں باتوں میں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی تو خوشی میں اللہ کی شکر گزاری کرتے اور پھر اپنے کام میں بزی ہو جاتے، لمبا چوڑا لے کر نہیں بیٹھتے تھے، اور جب پریشان ہوتے تو پریشانی سنانے کے لیے کھڑے ہوتے نا، تو پھر پوری اپنی بات اطمینان سے کہتے، 2 رکعت نماز کم از کم پڑھتے اور اپنی پوری پریشانی شیئر کرتے، اور وہاں سے پھر آپ ہلکے پھلکے ہو کر لوٹتے۔ پھر اس لیے اس سے کیا ہے بیٹھ کر کیا ہے، اس سے بیٹھ کر کیا کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی اور غم دونوں میں اللہ کے ساتھ جڑے رہتے، تو ہمیں بھی یہی کرنا ہے۔ غم میں تو اکثر لوگ جڑ جاتے ہیں مگر خوشی میں اکثر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، یہ نہیں کرنا۔ یہاں کافروں کے اسی طرز عمل پر اعتراض کیا گیا ہے کہ جب ان پر مصیبت آئی تو صرف مجھے پکار رہے تھے، اور کس طرح پکارے تھے؟ کھڑے بیٹھے لیٹے، اور جب میں نے ان سے قحط دور کر دیا تو پھر وہی شرک کرنے لگے۔ جی نہیں ویسے ہی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں، بالکل کر سکتے، کیونکہ سجدہ شکر جو ہے وہ نماز کا حصہ تو ہی ہے۔ نماز پڑھیں گے تو اس کے لیے وضو بھی شرط ہے، اور قبلہ رخ جو بھی نماز کی شرائط ہے وہ ساری لازم ہو جائیں گی، بے شک نماز نفل ہو، مگر خالی سجدہ شکر کرنے کے لیے کچھ بھی شرائط نہیں۔ وَلَقَدْ بلا شک و شبہ اہلکنا ہلاک کیا ہم نے القرونا بہت سی بستیوں کو، بہت سی قوموں کو، من قبلکم تم سے پہلے، لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا، اور جاءتہم آئے ان کے پاس، رسلہم ان کے رسول، بالبیناتی کھلے دلائل کے ساتھ، وما نہ کانو تھے لیؤمنو ایمان لانے والے، کذالکا اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں القوم المجرمین مجرم لوگوں کو، بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کیا، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے مگر پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، ہم ظالم لوگوں کو جو مجرم ہو اسی طرح سزا دیتے۔ اب قرن کا لفظی مطلب تو ہوتا ہے پہلے زمانے کے لوگ، قرن اصل میں زمانے کو کہتے ہیں نا، تو پہلے زمانے کے افراد پہلی قومیں۔ قرآن میں قرن کا لفظ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے استعمال ہوا جو اپنے اپنے وقت میں عروج پر تھے، اپنے اپنے وقت کے امام، لیڈرز۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جس قوم کو بھی ہم نے عروج عطا کیا، جب اس سے ظلم کی روش اختیار کی تو ہم نے اسے تباہ کر دیا۔ اب یہاں ظلم کا معنی عربی والا لینا ہے، آپ نے اردو والا نہیں، اردو میں تو ظلم کہتے ہیں نا کسی کا بس حق مانگ لینے کو، لیکن عربی میں ظلم ہے کسی بھی معاملے میں عدم اعتدال اختیار کرنا،
کیونکہ ظلم ضد ہے عدل کی. عدل کیا ہے؟ پورا پورا حق ادا کرنا، اور ظلم ہے حق ادا نہ کرنا. اب اس میں ایک تو وہ قانونی ظلم ہے نا، ناانصافی، حق تلفی، وہ تو اردو میں ہم سمجھتے ہیں. عربی میں ہر برا فعل ظلم ہے، کیونکہ ہر برا فعل کسی نہ کسی کی حق تلفی ہے. جیسے شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے. کیوں؟ کہ اللہ رب کریم کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کو واحد مانیں. تو جب کوئی شرک کرتا ہے تو وہ اللہ کے اس حق کو ضائع کرتا ہے. تو جو اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے وہ ظالم ہے. پھر اسی طرح نبی کا انکار ظلم ہے، وحی کا انکار ظلم ہے، دین کو بدل دینا ظلم ہے، دین کا نفاذ نہ کرنا ظلم ہے، اور پوری زندگی میں کوئی بھی کام اللہ کے قانون کے خلاف کرنا ظلم ہے، اور اللہ کے قانون کے مطابق کام کو کرنا عدل ہے. تو یہاں ظلم اس کے انہی معنوں میں آیا ہے کہ جب ان قوموں نے غلط راستہ اختیار کیا، ہدایت کی راہ چھوڑ دی، تو اللہ رب کریم نے انہیں تباہ کر دیا. ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے ان کے روشن دلائل کا بھی انکار کر دیا، ان پر ایمان نہیں لائے. تو پھر انہیں کیا سزا ملی؟ وہ ہلاک کر دیے گئے. تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری کوئی خصوصیت نہیں ہے. جس طرح انہوں نے ظلم کا رستہ اختیار کیا، نافرمانی کا رستہ اختیار کیا اور انبیاء کا انکار کیا، وہ ہلاک کر دیے گئے، تم بھی کر دیے جاؤ گے. مگر جتنی مہلت تمہارے لیے رکھی گئی ہے وہ پوری کرو. تمہارے لیے سزا میں ڈیلے اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ تمہیں کوئی خصوصیت ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے اور ہر فرد کے لیے ایک عرصہ، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، طے کر دیا گیا ہے. اتنی مہلت اس کو ملے گی ہی ملے گی. اس مہلت میں اسے مختلف چانسز بھی ملیں گے واپس پلٹنے کے. اگر پلٹ آئے تو فبہا، نہ پلٹے تو اس کی مرضی. ثم پھر جعلناکم بنایا ہم نے تم کو خلائف جانشین، خیلم فی سے خلیفہ کی جمع ہے، فی الارض زمین میں، من بعدہم ان کے بعد، لننظرا تاکہ ہم دیکھیں، کیف تعملون تم کیسے کام کرتے ہو. پھر ہم نے ان کے بعد تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنا دیا تاکہ یہ دیکھیں تم اب کیسے کام کرتے ہو. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا کہ ہم ہدایت سیکھ لیں. عذاب آنے کے بعد ہدایت کیا سیکھو گے؟ ہدایت سیکھنا چاہتے ہو اپنے سے پہلوں سے سیکھو، جن کی جگہوں پر تم آباد ہو. کوئی قوم ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کے پاس ماضی موجود نہ ہو. دنیا کے ہر خطے میں کھنڈرات موجود ہے نا، ہر کوئی دوسروں کے مسکنوں میں آباد ہے. تو جو پہلے تباہ ہوئے، اتنے علم والے لوگ، اتنے طاقت والے لوگ کیوں تباہ ہوئے؟ دور کیا جانا، مغلوں کا ڈاؤن فال کیوں ہوا؟ انہوں نے اس حد تک مذاق بنا دیا دین کا، معاشرت کا، اسلامی تہذیب کا، اور اس قدر فحاشی اور عیاشی کو عام کر دیا کہ اللہ نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا. آج آپ ان کے آثار دیکھیں، پورا بر صغیر بھرا پڑا ہے ان کے آثار سے. کہاں گئے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے گھروں میں، یعنی محلات میں، قلعوں میں، دیواروں میں ہیرے جواہرات سچ مچ جڑے ہوئے تھے. کہاں گئے؟ ختم ہو گئے، مٹا دی اللہ نے. اسی طرح آپ دیکھیے مصر کے جو فیروز تھے، کب تک وہ دنیا پر رول کرتے رہے، اور کتنی بڑی قوت تھی، اور علم میں وہ کتنے آگے تھے. کہاں گئے وہ؟ کہاں گیا ان کا علم؟ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کا تہذیب، مایا تہذیب، ان کے کھنڈرات دیکھ کر آج بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمارتیں اس زمانے میں کیسے بنی ہوئی. انتہائی علم والے لوگ تھے، انتہائی فہم والے لوگ تھے، مگر جب انہوں نے غلط روش اختیار کی، مٹا دیے گئے. اور پھر مٹانے سے مراد ضروری نہیں ہوتا کہ قوم ہی ختم کر دی جائے. قوم کا عروج ختم ہو جاتا ہے اور وہ دوسری قوموں میں ضم ہو جاتی ہے، یہ بھی زوال ہے. تو آپ دیکھیں جب ہمارا بچپن تھا تو روس کا بڑا طوطی بولتا تھا، اور روس ہوتی تھی، ہر معاملے میں روس ہیڈ تھا. کہاں گیا اس کا اقتدار؟ جب حد سے زیادہ شر بڑھا تو اس کا اقتدار آیا گیا ہو گیا. اس سے بھی پہلے برطانیہ، آدھی دنیا اس کی کالونی تھی، آدھی دنیا. اور وہ بالکل بجا طور پر کہتے تھے کہ سن نیور سیٹس آن یونین جیک، آن برٹش فلیگ. برطانیہ کے جھنڈے پر کبھی سورج نہیں ڈوبتا. اور وہ صحیح کہتے تھے. دنیا میں کہیں نہ کہیں
جھنڈا لگا ہوتا تھا جہاں دین ہوتا تھا. پوری دنیا میں کالونیز تھی ان کی. انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں اپنی کالونی بنا لیا تھا. کہاں گیا برطانیہ؟ کہاں گیا اس کا اقتدار؟ کیا ویلیو رہ گئی اس کی؟ اور اب امریکہ کو دیکھیں، آپ دیکھیں گے اس کا بھی ڈاؤن فال ہوگا. ہر کوئی جب اقتدار کا، اختیار کا، عروج کا غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ اسے اٹھا کر پھینک دیتے. مسلمانوں نے بھی دنیا پر ایک طویل عرصہ حکومت کی، 1200 سال دنیا کو رول کیا، لیکن پھر جب مسلمان اپنی کتاب کو، اپنی تعلیمات کو بھول کر نااہل ہو گئے، اللہ نے سب کچھ چھینا اور اٹھا کر پھینک دی. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہی یہاں پر بتایا جا رہا ہے. اور ہمارے ساتھ بھی مٹانے کی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ضروری نہیں، میں نے کہا نا، کسی قوم کے خاتمے سے مراد ضروری نہیں ہوتا اسے پورا مٹا دیا جائے. لہٰذا آپ نے قوم سبا کی تباہی کا پڑھا تو قوم سبا پوری ختم نہیں کر دی گئی، بلکہ وہ وہاں سے پھر نکل آئے خانہ بدوش ہو کر اور آ کر طائف کے علاقے میں آباد ہوئے. اسی طرح ہوتا ہے. تو مسلمانوں کی نااہلی کی بنا پر اس وقت کے جو لوگ تھے ان میں ایک بڑی تعداد ماری بھی گئی، لیکن مسلمان ڈسپرس ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے، ہاتھوں سے اقتدار جاتا رہا. وجود باقی ہے کیونکہ یہ باقی رہنا ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. وہ تو رہے گی، لیکن پھر مقام حاصل نہیں ہو سکے. اپنا اصل مقام پانے کے لیے اپنے اندر اصل خوبیاں لانی. تو اللہ یہاں کفار مکہ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تم سے پہلوں کو ختم کر دیا، تم انہی کی جگہوں پر انہی کے بعد آ کر آباد ہوئے ہو، پھر بھی تم نصیحت قبول نہیں کر. وَإِذَا، اور جب تتلا پڑھی جاتی تھی، تلا یتلو سے ہے نا، تلاوت کی جاتی تھی، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات روشن، جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی تھی. کالا وہ کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، لا نہیں، یرجونا امید رکھتے، لکا آنا ہماری ملاقات کی، ایتی لے آؤ، بقرآن کوئی قرآن، غیر ھذا اس کے علاوہ، او بدل ہو یا اسی کو بدل ڈالو. جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا حال یہ ہے، کہتے ہیں کہ محمد اس کے سوا کوئی قرآن لے آؤ یا پھر اس قرآن کے احکامات بدل دو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پیش کرتے تھے تو انہیں قرآن کے احکامات پر اعتراض تھا. اب یہاں پر دو باتیں، ایک تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا مصنف مانتے تھے تو آپ کو کہتے تھے بدل دو. بدلتا کون ہے؟ جو تحریر کرتا ہے. اور کون بدل سکتا ہے؟